بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کل معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر کتنے منٹ کا کھیل ہوا، اس سے پہلے کیا کچھ ہوا، ویسے تو تفصیل آپ تک پہنچ چکی ہے، لیکن اب حالات کس طرف کو جا رہے ہیں کچھ اس پہ بات کرتے ہیں۔ کچھ جو یہ نگران حکومت ہے، موجودہ جو حکومت لائی گئی ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا جی۔ تمام تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہیں، میں نے تو کل ویڈیو نہیں کی، لیٹ اب کر رہا ہوں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا کیس، عمران خان صاحب کا کیس، قیدی نمبر 804 کا کیس لگا ہوا جی سپریم کورٹ کے اندر۔ اور کل جو معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر جس طریقے سے وہاں پر معاملات ہوئے ہیں، اس کے اوپر میں زیادہ لب کشائی تو نہیں کر سکتا، لیکن وہاں پر جو کچھ ہوا وہ آنے والے ایک بڑے طوفان کی طرف ایک اندیا دے رہا ہے۔ پہلے 11:30 بجے کا ٹائم دیا گیا کل، پھر اس کے بعد جناب 12 بجے کا دیا گیا، پھر 12:30 بجے کا دیا گیا، 2.5 گھنٹے تک وہاں پر بٹھایا گیا۔ پورے پاکستان سے جو ینگ وکلا ہے وہ اور سینئر وکلا جو ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے، صرف عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے اور کل کا فیصلہ سننے کے لیے کہ شاید کل کوئی فیصلہ بڑا آ جائے۔ لیکن وہاں پر جو کچھ ہوا اس کے اوپر میں کیا آپ سے کہہ سکتا ہوں، افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کا رش تھا، جتنے صحافی تھے اس کورٹ روم کے اندر، جناب جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ 250 کے قریب لوگ موجود تھے، اور 250 لوگ اب ایک بڑے کمرے کے اندر موجود ہوں تو ایک شادی ہال کے اندر بھی ہوں، صرف پنکھے چل رہے ہوں یا اے سی جتنا بھی کام کر رہا ہو، تو وہاں پر پسینے سے لوگ شرابور ہو جائیں گے۔ پھر جب ہیئرنگ شروع ہوئی اس کے اوپر جناب جب کام شروع ہوا تو الیکشن کمیشن صاحب کے وہ وکیل صاحب جو تمام پروسیس ہینڈل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی جج ہمایوں دلاور صاحب کا کیس بھی انہوں نے ہینڈل کیا، باقی عمران خان صاحب کے خلاف وہ تقریباً بہت سارے کیسوں میں وہ کام کر رہے ہیں، وہ سرکاری وکیل ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن صاحب نے کل ان کو جناب یہ ذمہ داریاں سونپی۔ یہ کس لیے سونپی گئی تھی یہ اب یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ زیادہ دیر ٹکنے والا نہیں ہے۔ 3 سال کی اگر کسی قیدی کو سزا ہو جائے تو وہ جلدی سے جلدی معاف ہو جاتی، پہلی ہیئرنگ نہیں تھا، دوسری پر ہو جاتی، پھر کیس چلتا ہے۔ لیکن جو جیل کے اندر بند کرنے والا معاملہ اس کے اوپر معزز عدلیہ کسی بھی عام قیدی کو بھی ریلیف دیتی ہے۔ یہ تو پھر پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے جس کا کیس لگا ہوا تھا، اور جس طریقے سے یہ فیصلہ آیا اس پر بہت سارے سوالات پوری دنیا اٹھا رہی، ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد جناب جب الیکشن کمیشن صاحب کے جو پروسیکیوٹر کہہ لیں، ان کے وکیل کہہ لیں، انہوں نے جب آ کے کہا جی کہ مجھے آج ہی اپوائنٹ کیا گیا، مجھے آج ہی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، تو اس کے بعد ایک دم سے وہاں پر جو نقشہ چینج ہونا شروع ہوا۔ پہلے تو بابر ایوان صاحب جو ہے انہوں نے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے وکلا کو ملنے کی ہدایت کی تھی، آپ نے آرڈر جو کچھ کیے تھے، جو فیسیلیٹیز عمران خان صاحب کو دینی تھی اس پر کسی پر بھی عمل نہیں ہوا، تو اس پر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے تو آرڈر کر دیا، اب مجھے نہیں معلوم کہ کس وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے۔ تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی۔ پھر جب جس وقت یہ اپنا الیکشن کمیشن صاحب کے وکیل جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ٹائم 2 ہفتے کا دیا جائے، جو ذرائع بتا رہے ہیں جی، جو وہاں سے جو عدالت کے اندر جو لوگ موجود تھے، جو صحافی موجود تھے، انہوں نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق، کیونکہ ہم تو وہاں پر عدالت کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن جو باتیں آئی ہیں اس کے تحت جسٹس صاحب جو ہیں وہ کچھ رضامند تھے کہ ان کو ٹائم دے دیا جائے۔ لیکن اس وقت پھر لطیف کھوسہ صاحب کے صرف 8 منٹ اور 8 منٹ کے اندر کایا پلٹ گئی۔ جسٹس صاحب اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب جو ہیں وہ یہ کیس سن رہے تھے، عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب وہ کیس سن رہے تھے، تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ ہم نہ ٹائم چاہتے ہیں، نہ آپ سے انصاف چاہتے ہیں، نہ ہم آپ سے کوئی ریلیف چاہتے ہیں، آپ آج فیصلہ دیں، ہمیں فیصلہ چاہیے، ہمارے خلاف لکھ دیں۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ آج مطلب کہ کل جو واقعہ ہوا آج اس کی ہیئرنگ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ہوگی، اور پھر یہ کیس بنے گا، جو بھی وہ فیصلہ دیں گے اس پر رد عمل سپریم کورٹ کیا دے گی،
اس لیے لطیف کھوسہ صاحب یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری تذلیل کی جا رہی ہے کہ 13-14 دن ہو گئے ہیں، 15 دن بلکہ شاید ہو گئے ہیں، تو 15 دن کے اندر ایک فیصلے کو لٹکایا جا رہا ہے، بار بار جناب یہ جو ہیئرنگ ہے اس کو کینسل کیا جا رہا ہے۔ اب جناب پھر جب معاملات وہاں پر خراب ہوئے، اپنا لطیف کھوسہ صاحب جب دلائل گرجے برسے اور پھر انہوں نے جو دلائل دیے اس وقت جو کورٹ روم کے اندر صحافی موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس ہو گئی اور اس کے بعد کسی کی آواز نہیں نکلی، نہ وہ وکیل صاحب جو سرکاری تھے ان کے حلق سے کوئی آواز نکلی، نہ کسی اور کے حلق سے آواز نکلی۔ پھر جناب جسٹس طارق جہانگیری صاحب جو ہیں انہوں نے جناب کچھ بات جو ذرائع کے مطابق ہے انہوں نے کچھ بات عامر فاروق صاحب سے ریکویسٹ کی، اور عامر فاروق صاحب نے کہا جی پھر نہ میں آپ کی رکھتا ہوں نہ وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کی رکھتا ہوں، میں یہ کیس جو ہے پہلے وہ 10 دن مانگ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا جی کہ اس کو اب ایک دن ڈیلے کر کے یعنی آج کا دن جو میں جب ویڈیو کر رہا ہوں یہ چھوڑا جائے گا، کل کو پھر اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی۔ اس کے اندر بھی ایک لاجک ہے، کیوں آج سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے نا جی، تو وہ چیک کریں گے کہ سپریم کورٹ کا موڈ کیا ہے، کس طرف کو سپریم کورٹ اس کیس کو لے کر جا رہی ہے، اس کے اوپر پھر وہ اپنا جو نظریہ ہوگا وہ آپ دیں گے۔ لیکن اس کے بعد وہاں سے تو چلو یہ معاملات ختم ہوئے، پھر اس کے بعد جو پریس ریلیز پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا ہے وہ میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، نہ میں اتنی سخت رکھتا ہوں کہ اس کو بیان کروں۔ جن الفاظ کے اندر انہوں نے کھلے عام عدم اعتماد کا، میں اتنا ہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور جو انہوں نے ورڈز استعمال کیے ہیں وہ میری طاقت نہیں ہے جی کہ میں یہاں پر بیان کروں، توہین عدالت کے اندر آ جاؤں۔ اس لیے وہ آپ یہ سمجھیں کہ نہایت سخت ترین لفظ استعمال کیے گئے۔ اور دوسری طرف کل بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کی، ان کی 45 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد جو وہ باہر آئی ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے جو بتایا وہ اس کے مطابق عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری قوم کو میری طرف سے یہ میسج دے دیں کہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ غلامی اور آزادی کی جنگ جو ہم نے لڑنی ہے اور آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے متعلق ذرائع کے مطابق ہے کہ جب یہ پچھلی ہیئرنگ ہوئی تھی، جب یہ عامر فاروق صاحب بیمار ہوئے تھے، ڈیلے ہوا تھا، پھر اس وقت عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک تحریر نامہ لکھا تھا، یعنی ایک درخواست لکھی تھی جو اب وہاں سے جیل کے اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی، لیکن عمران خان صاحب نے جناب وہ تحریر لکھ کر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کو دی کہ یہ میری طرف سے یہ ڈاک ہے میری، اور یہ میری ڈاک جو میرے وکلا تک پہنچائی جائے۔ انہوں نے وہ روک لی، وہ نہیں آنے دی، اور اب پاکستان تحریک انصاف آج جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی ریٹ پٹیشن دائر کر رہے ہیں۔ یہ بات اب آنے والے دنوں کے اندر مزید تلخیوں کی طرف ہو سکتا جائے اگر آئین اور قانون کا دامن چھوڑ کر آرڈر مانے گئے یا کسی کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جو ٹون ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اب بات بگڑے گی اگر آئین اور قانون کو سے پیچھے ہٹا گیا۔ بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا جی۔ بہرحال کہ جی دوسری طرف جو نگران حکومت ہے جی، اب وہ مزے تو لے رہے ہیں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر، لیکن حالات و واقعات جو ہیں وہ ان کے لیے گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈالر اوپر جا رہا ہے، بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اور پٹرول کی 2 دفعہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اب تیسری دفعہ کی شنید ہے جی کہ 1 تاریخ کو بڑھائی جا رہی ہے۔ یہ حالات پاکستان کے بہت خطرناک معاملات کی طرف جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اور میر پور خاص کے اندر جو اعلانات ہوئے ہیں مساجد کے اندر، وہ شاید آپ تک ویڈیو بھی پہنچ گئی ہوں، یہ آنے والے وقت کے اندر ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ اب شاید عمران خان صاحب کا جیل کے اندر رہنا ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے کہ اگر عمران خان صاحب باہر ہوئے تو یہ کہیں گے جی کہ انہوں نے ہوا دی، لیکن جو لاوا اس وقت عوام کے اندر پک رہا ہے، جو مہنگائی ہو گئی، جس طرف کو یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے اوپر جتنا گدھے ہیں، ان کے اوپر جتنا مرضی وزن لاد دیا جائے یہ بولیں گے نہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بے زبان لوگ جو ہیں اب پھٹنے والے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ نہ بیرون ملک سے کوئی پیسہ آنے کے چانس ہے، کیوں حالات اس طرح پیدا ہو رہے ہیں۔
پاکستان گھٹنوں سے بھی بلکہ ٹخنوں سے بھی بلکہ گڑھے کے اندر گرتا ہوا جا رہا ہے، لیکن جو سمجھنے والے وہ سمجھ نہیں رہے۔ اب اس کے اوپر میں زیادہ سے زیادہ بات اتنی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس دن بھی یہ ویڈیو کی تھی جو شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھی کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مجبوراً ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے اور مجبوراً پھر شاید وہ فیصلے جو یہ کڑوا گھونٹ سمجھتے ہیں ان کو وہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ پنجابی کی مثل ہے، میں یہاں پر دے نہیں سکتا تھوک والی، تو وہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس طرف کو جاتا ہوا لگ رہا ہے۔ باقی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن آئین کی صحت ٹھیک نہیں ہے، نہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہے ان کی صحت ٹھیک لگتی ہے۔ وہ ذہنی طور پر کچھ بیمار لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی 22-23 کروڑ 24 کروڑ عوام جو ہے وہ بھی ذہنی مریض ہو گئی ہے۔ جس آدمی کے گھر میں کھانا پکتا تھا اب نہیں پکتا، جو بل آ رہے ہیں، جو پیٹرول کی صورتحال ہے، جو اشیاء خرد و نوش کی صورتحال ہے، یہ سمجھ رہے ہیں جی ہم اس کو کنٹرول کر رہیں گے، یہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ بس ویڈیو لمبی جاتی ہو رہی ہے، اس لیے پھر اگلی ویڈیو پہ بات کریں گے۔ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں کہ کس طرح کیسے فیصلہ جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں، کیا اس پہ رد عمل دیتے ہیں جی۔